بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ ہماری جو تعلیم ہوئی تھی اس تعلیم میں میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حالات بیان کیے تھے، اور میں نے آپ کو گزشتہ تعلیم میں پوری تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ بھی بتایا تھا کہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کون کون سی تین چیزیں تھیں وہ بتائیں؟ خدمت پہلی چیز کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے اندر خدمت کا بہت جذبہ تھا، خدمت کرنے کا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ قرآن کی تلاوت، سیکھنے سکھانے کا شوق، پڑھنے پڑھانے کا شوق، اور تیسری چیز کیا تھی؟ ادب اور احترام۔ تینوں چیزیں ضروری ہیں، تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر ایک بھی چیز سے محروم ہو گئے نا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بڑوں کی خدمت، اچھا شوق، اور عظمت اور ادب اور احترام، تینوں بہت ضروری تھیں، اور میں نے گزشتہ تعلیم میں یہ تینوں باتیں آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھائی تھیں، اور ان تینوں باتوں کا تعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تھا اور ان کی کامیابی سے تھا، کیونکہ ان کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کس کی دعاؤں سے ملا؟ بتاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھا کرتے تھے تہجد کے لیے تو پانی کون رکھا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس پہلے سے پانی رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا علم ہونا، اس چیز کو جاننا کہ ابو آفس سے آتے ہیں تو ابو کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، اس چیز کو پہلے سے تیار رکھنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ امی کو کیا چیز پسند ہے، اور وہ چیز آپ نے پہلے سے وہاں موجود حاضر کر دی، اور امی نے دیکھ کر کہا یہ کس نے رکھی ہے، امی خوش ہو جائیں گی، خوش ہو جائیں گی نا، دعا دیں گی۔ کیا دے گی آپ کو؟ آپ کے استاذ، آپ کے بڑے، آپ ان کی خواہش کو، ان کی پسند کو جانتے ہو کہ ان کو کیا چیز پسند ہے، اور ان کے لیے وہ چیز حاضر کر دینا۔ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، جب آپ بڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے کتنے بچے ایسے ہوں گے جو حافظ، عالم، مفتی بنیں گے انشاءاللہ، مختلف یونیورسٹیوں میں جاؤ گے، پڑھو گے تو ہر جگہ لیکچر دینے والے جو ہوتے ہیں ٹیچرز، وہ استاذ ہوتے ہیں۔ ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان کا دل میں، ان کے لیے دل میں محبت اور عظمت کا ہونا، یہ آپ کی کامیابی ہے، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کامیابی کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بتاؤ بھائی، کہاں سے شروع ہوئی تھی ترقی ان کی؟ اور سے سنو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ان کی کامیابی شروع ہوئی تھی۔ ان کا معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائی، بہت ترقی عطا فرمائی، اور علم دین کے سیکھنے کا شوق تھا۔ اس سیکھنے کے شوق میں وہ دور دور کے سفر کیا کرتے تھے، پڑھنے کے لیے بھاگا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، پڑھنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا، دور دور جانا۔ جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے صبح سے آتے ہیں، یہ بھی محنت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بھی خوب محنت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیں پسند آ گئیں، اللہ نے ان کو نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ پھر کیا ہوا، جب ایک زمانہ ہوتا ہے محنت کرتا ہے انسان، پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ ترقیاں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ؟ ایک زمانے میں محنت ہے، مشقت ہے، تکلیفیں اٹھانی ہوتی ہیں، پھر ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک زمانے میں بہت محنت کری، جو آپ کی عمر ہے، یہ محنت کرنے کی عمر ہے۔ کون سی عمر ہے؟ یہ سونے کی عمر نہیں ہے،
اگر آپ میں سے کوئی بچہ سونے کا عادی ہے، صبح سونا ہے، مجھے مدرسے نہیں جانا، میں نے پڑھنا نہیں ہے، نقصان کر رہے ہیں۔ نہ یہ زیادہ گھومنے پھرنے کی عمر ہے، نہ یہ کھانے پینے کی زیادہ کھانے پینے کی عمر ہے۔ اس عمر میں تو ٹائمنگ سے کھانا ہے، ٹائمنگ سے سونا ہے، ٹائمنگ سے گھومنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے۔ جو بچے اپنی ٹائمنگ سے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں پڑھائی میں پیچھے رہ جاؤں گا، میرے سے بعد والے بچے مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، میں بڑا ہو رہا ہوں، میں ابھی تک حافظ نہیں بن رہا، میں کب حافظ بنوں گا، میں کب آگے کی تعلیم حاصل کروں گا، تو وہ بچے ترقی کرتے جاتے ہیں۔ اور جو بچے بے فکرے ہوتے ہیں تو وہ اپنی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی عمر کو کیا کر دیتے ہیں، وہ ضائع کر دیتے ہیں، بیٹا ان دونوں کو اپنی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی جو عمر ہے، اسی عمر سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے محنت کی تھی، آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ترقیاں دے دی۔ اب ترقی کیسے ملی وہ بھی عجیب ہے کہ ان کے گھر میں سیکھنے والوں کا، پڑھنے والوں کا رش لگا رہتا تھا، دور دور سے ان کے پاس لوگ سیکھنے آتے تھے۔ پہلے یہ خود سیکھنے آتے تھے، پہلے یہ خود دور دور جاتے تھے، سفر کرتے۔ اب ان کے گھر پر ایک بڑا سا مدرسہ بنا ہوا تھا، اکیلے استاد تھے، ہزاروں طالب علم ہوا کرتے تھے، سیکھنے والے لوگ آتے تھے، کوئی ان سے حدیث سیکھتا، کوئی ان سے قرآن کریم سیکھتا، کوئی ان سے عربی سیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر فن میں مہارت دی ہوئی تھی۔ ان کا گھر پورا مدرسہ تھا، جامعہ عبداللہ بن عباس، جامعہ عبداللہ بن عباس ان کی مدرسے کا نام تھا۔ ان کے گھر کو، انہوں نے اپنے گھر کو مدرسہ بنایا ہوا تھا، اور گھر سے لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور ان کے اندر کیونکہ صلاحیت بہت زیادہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول فرما لیا تھا، اس لیے بہت دور دور سے لوگ آتے تھے ان کے پاس سیکھنے کے لیے۔ سکھانے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر ایک چاہتا ہے میرے گھر پہ لوگ پڑھنے آئیں، لیکن ہر ایک کے گھر پہ تو کوئی جمع نہیں ہوتا نا، ہر ایک مدرسے میں کوئی جمع ہو جاتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے، انسان اسی کے پاس جائے گا۔ ہر ایک کے پاس تھوڑی جاتا ہے۔ بھائی ڈاکٹر کی کتنی دکانیں ہیں محلے میں، پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر ہیں، لیکن انسان کہاں جاتا ہے؟ جو اچھا ڈاکٹر ہو، جو اچھا، ہر ایک کے پاس تھوڑی جاتے ہیں۔ تو جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی کلینک پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی محنتیں کام رنگ لاتی ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں لکھتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، بھائی وہ اچھا ڈاکٹر ہے، وہ اچھا ڈاکٹر، سب اس کے پاس جاتے ہیں۔ پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے، پیچھے اس کی کیا ہوتی ہے؟ محنت۔ ایسے ڈاکٹر نہیں بنتے، صرف کھانے سے، سونے سے، گھومنے سے، کھیلنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، نہ کوئی حافظ بنا، نہ کوئی عالم بنا، نہ کوئی انجینئر بنا، نہ کوئی پائلٹ بنا۔ یہ تھوڑی کہ جہاز کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے جہاز اڑا دیا، نہیں، محنتوں سے بنتے ہیں۔ کس سے بنتے ہیں؟ سارے محنتوں سے بنتے ہیں۔ جب محنت کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، یہ بہت اچھے مفتی صاحب ہیں، یہ بہت اچھے عالم دین ہیں۔ پیچھے ان کی بہت ساری محنت ہوتی ہے، پیچھے کیا ہوتی ہے؟ ان کی محنت ہوتی ہے۔ اور محنت کی عمر یہ جو آپ کی عمر ہے، محنت کی عمر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک رش لگا رہتا تھا، مجمع تھا، لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی، مسلسل لوگ آیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے دن مخصوص کیے ہوئے تھے کہ ہفتے میں 2 دن قرآن پڑھنے والے آئیں گے، 2 دن حدیث پڑھنے والے آئیں گے، 2 دن تفسیر پڑھنے والے آئیں گے، 1 دن عربی سیکھنے والے آئیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے گھر میں مخصوص کیے ہوئے تھے، کیونکہ ایک ساتھ اگر سارے آ جاتے تھے تو گھر میں بہت رش لگتا تھا، گھر چھوڑا پڑ جاتا تھا، گھر کے باہر رش لگ جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ترتیب دے دیا تھا، بھائی ہفتہ اور اتوار صرف وہ آئیں گے جو قرآن سیکھیں گے، پیر والے دن مثال دے رہا ہوں، پیر والے دن وہ آئیں گے جو حدیث سیکھیں گے۔ اس طرح انہوں نے ہفتے کے دن مخصوص کر دیے تھے، لوگ ان کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے، بڑی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے۔ کیا سیکھنے آتے تھے؟ انہوں نے اپنے گھر سے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کا دین اللہ کے لیے سکھایا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور ان کی خوبیوں میں سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ان کے چہرہ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے ان کو بہت اچھا بنایا تھا۔
لیکن چہرے پر ہمیشہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، اللہ کی محبت کے، اللہ کے خوف کے آنسو بہتے رہتے، ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ رات کو آدھی آدھی رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، پوری پوری رات قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی آیت پڑھے جا رہے ہیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت آئے گی، موت آئے گی، اللہ کے پاس جانا ہے، پوری پوری رات اس آیت میں گزار دیتے تھے۔ تو راتوں کی عبادت یہ بھی انسان کی کامیابی کا ایک راز ہے، راز، یہ بھی کامیابی کا ایک راز ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی کامیابی چاہتے ہیں، تو راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، یہ کامیابی ہے، کامیابی کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رات کو سویا کم کرتے تھے، دعائیں زیادہ کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے رات کو، یہ بھی ان کی خصوصیات میں شامل تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے بہت سارے شاگرد ان کے گھر پہ جمع ہو گئے تھے، اور ہر ایک ان کے دنیا سے جانے پر رو رہا تھا، ہر ایک ان کی محبت میں رو رہا تھا۔ جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو آسمانوں سے ایک آواز آ رہی تھی، قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز، قبر میں اتارنے والوں نے سب نے سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت دی جا رہی تھی کہ یہ خوش نصیب ہیں عبداللہ بن عباس جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزاری، اب یہ میرے مخصوص بندوں میں ہیں، فادخلی جنتی، یہ جنت میں جائیں گے، جنت میں لے جائیں۔ یعنی یہاں انتقال ہوا، وہاں آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے آواز سنا دی۔ کسی کے انتقال پر آواز آتی ہے آسمانوں سے؟ نہیں آتی، آسمانوں سے تلاوت ہو رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، غیب سے آواز آ رہی تھی، سب سن رہے تھے آواز، یہ پتہ نہیں تھا کس کی آواز ہے، آسمانوں کی آواز تھی۔ بھائی میں بول رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں بھی تو آپ کے سامنے موجود ہوں نا، بولنے والا موجود ہے نہیں ہے؟ میں نظر آ رہا ہوں یا نظر نہیں آ رہی؟ میری آواز نظر آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں دکھ رہی، میری آواز سنی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ آسمانوں سے جو آواز آئی تھی ان کے انتقال کے وقت، وہ آواز تو سنی جا رہی تھی، لیکن آواز پتہ نہیں تھی کس کی آواز تھی، وہ آسمانوں سے تھی آواز، اللہ تعالیٰ سنوا رہے تھے۔ خوش نصیب لوگ جو دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعزازات سے نوازتے ہیں، کیوں؟ ان کی زندگی ایک بہت اچھے رخ پر گزری تھی، کامیاب زندگی گزاری تھی انہوں نے۔ تو بیٹا کامیابی کا آغاز آپ کی عمر ہے، کامیابی کا آغاز کیا ہے؟ یہ عمر ہے۔ اس عمر میں اگر آپ لوگوں نے اپنی عادتوں کو درست کر لیا، اپنے اندر محنت کا جذبہ پیدا کر لیا کہ پڑھنے کا شوق اور بڑوں کا ادب اور احترام اپنے اندر پیدا کر لیا، سن رہے ہو؟ پڑھنے کا شوق، بڑوں کا ادب اور احترام، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں، عبادتوں کا شوق، تو انشاءاللہ کامیاب آپ پکے ہیں، پکی کامیابی ہے۔ سنو، اور اگر آپ لوگوں نے اس عمر میں محنت نہ کری، بری عادتیں آپ کے اندر پیدا ہو گئیں، کیا مطلب؟ جھوٹ بولنے کی عادت، چوری کرنے کی عادت، گاڑی میں دیکھا کوئی چیز پڑی ہوئی، گھڑی پڑی ہوئی، اٹھا کر جیب میں رکھ لی، کس کی گھڑی ہے؟ گھر میں دیکھا کوئی چیز پڑی ہوئی، اٹھا کے جیب میں رکھ لی، کس کی چیز ہے؟ فریج میں دیکھا جوس رکھا ہے، اٹھا کر پی لیا، پوچھا نہیں کس کے لیے، کس نے نکالا ہے؟ یہ بری عادت ہے، یہ بری عادتیں ہیں، یہ کامیابی کی عادتیں نہیں، یہ بری عادتیں۔ مدرسے آئے، بچوں کو مار رہے ہیں، ہم بڑے ہیں۔ گھر گئے، بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ بری عادت ہے۔ گھر گئے، بہن بھائیوں کی چیزیں چھین چھین کے کھا رہے ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ بری عادت ہے۔ امی نے کہہ دیا پڑھ لو، سبق یاد کر لو، نہیں پڑھوں گا نہیں، میں پڑھنا نہیں ہے، تو کیسے کامیاب ہوگے بھائی؟ کیسے کامیاب ہوگے بتاؤ؟ کیسے تعلیم سننا؟ سیدھے بیٹھے سارے تیاری شکل میں، جلدی سے نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ جلدی جلدی کیسے کامیاب ہو گئے جب پڑھیں گے نہیں؟ صبح اٹھا رہی ہیں امی، اٹھ جاؤ، مدرسے جانا ہے، میں مدرسے نہیں جاؤں گا، میں آج سوؤں گا، پاؤں میں درد ہو رہا ہے میرے، مچھر نے کاٹ لیا۔ آج کل مچھر بہت ہے نا، نیند نہیں آئی رات کو، نیند پوری نہیں ہو، رات کو دیر سے سویا تھا، تو کس نے کہا تھا آپ کو دیر سونے کو؟ جو کامیابی کی ترقیوں کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ سوتے کم ہیں، جاگتے ہو، محنت کرتے زیادہ ہیں۔
کارسو میں نے کہا بھی اس کو یہاں نہیں بٹھایا کریں یار. کیا کر رہے تھے؟ یہ کاٹ رہے ہم چھوڑ رہے جاؤ بتاؤ کارسو کو. جو بتاؤ وہاں جا کے کارسو کو جا کے بتاؤ. تو محنت کرنے کی جو عمر ہے وہ ابھی آپ لوگوں کی عمر ہے. ابھی آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ. کریں گے سارے محنت؟ ہاں خوب محنت کرو. کسی چیز سے گھبراؤ مت کہ سبق کچا ہو جاتا ہے، سب کی کچی ہو جاتی. نہیں، محنت کرنے سے سب ہی آسان ہے. محنت کرنے سے سب چیزیں کیا ہیں؟ بھائی آپ تو کوئی نئے حافظ تھوڑی بن رہے ہیں. آپ سے پہلے کتنے بچے حافظ بن گئے، کتنے بن رہے ہیں، کتنے بنیں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل کام تھوڑی کر رہے ہیں آپ. کوئی مشکل کام کر رہے ہیں آپ سے. اگر یہ مشکل کام ہوتا تو پہلے کتنے بچے حافظ بن گئے. وہ بنتے ہیں حافظ؟ وہ بھی نہیں بنتے. آسان کام ہے، لیکن ایک ہی شرط ہے، محنت کرو اور سیدھے ہو جاؤ، اچھے بچے بن کر رہو. اگر مدرسے میں آنے کے بعد آپ شرارتیں کریں گے، لڑیں گے، اساتذہ کو تنگ کریں گے، پڑھیں گے نہیں، کلاس میں توجہ نہیں ہوگی. جیسے اکثر بچوں کی ڈائری میں یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ توجہ سے نہیں پڑھتے، کلاس میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو کامیابی سے روک دیں گی بھائی. کامیابی سے آپ کو یہ ساری چیزیں کیا کر دیں گی؟ روک دیں گی. اپنی تو پڑھائی. بعض بچے ایسے ہیں جو پوری توجہ پڑھائی پر رکھتے ہیں، نہ ان کی شرارتیں ہیں، نہ پڑھائی میں کوئی شکایت ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی تھے جو میں نے آپ کو سنائے. اور اس انداز میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی اچھی چیزیں پیدا کرنے کی کیا ہو، خواہش ہو. یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں، یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں. تو سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں، جو باتیں عبداللہ بن عباس کی آپ نے سنی ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ.